آج جو ہے جو فرسٹ سیشن ہے وہ ہمارا شادی کے تعلق سے ہے. شادی شدہ زندگی، شادی کروانا، شادی کرنا، یہ ایک بڑا ہی سینسٹیو سا ایشو ہے. اور اکثر اوقات جو ہے ہم اس کو سیکھنا جو ہے یہ پسند بھی نہیں کرتے. شادی کرنا تو ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن شادی کے تعلق سے سیکھنا جو ہے یہ اکثر اوقات ہمارے لیے مشکل بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ اریٹیٹنگ ہوتا ہے. سو میجورٹی از ہیئر جو ان میرڈ ہے. ہاللیلویہ. یہ جو ٹاپک ہے اس کو ہم اس طرح سے سمجھنے والے ہیں کہ یہ ان نوجوان بچوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں اور وہ نوجوان جو غیر شادی شدہ ہیں، یہ دونوں کے لیے ہی بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ یہ ہمیں بنیادی تعلیم کی طرف ہمیں سکھاتا ہے. اور ہم آج یہ سیکھیں گے کہ ہماری بنیاد جب تک درست نہیں ہے تب تک ہم کامیاب نہیں ہیں. بنیاد، فاؤنڈیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی ہم کچھ بھی کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے تعلق سے پہلے سیکھیں. کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے تعلق سے سیکھنا جو ہے یہ ہماری اولین ضرورت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس تعلق سے سیکھیں کہ ایک شادی شدہ زندگی جو ہے اس کو اپنانے کے لیے ہمیں کون سے ایسے عناصر کو سٹڈی کرنا ہے، کون سی ایسی اہم چیزوں کو سٹڈی کرنا ہے جو ہماری زندگی کو پرمسرت، خوشحال بنا سکتی ہیں. اور ہم سب جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اس کلام کو سیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں. شادی شدہ زندگی کو اپنانے کے لیے 5 پلرز کو سٹڈی کرنا ہے آج ہم نے. اور یہ 5 پلر جو ہیں یہ آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے. مجھے یاد ہے کہ جب میں شادی شدہ نہیں تھا، میں ان میرڈ تھا، تو مجھے ایک موقع ملا ایک ایسے سیمینار کو اٹینڈ کرنے کا جہاں پہ ایک انڈیا سے ایک خادم آئے ہوئے تھے، اور اسپیشلی انہوں نے شادی شدہ زندگی کے تعلق سے انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے پریچ کیا، اور انہوں نے ان تمام بیسک چیزوں کے تعلق سے بچایا اور جو مجھے ابھی بھی یاد ہیں. اور ان کی جو تعلیم ہے، جو سٹڈی تھی، اس سے مجھے اس حد تک فائدہ ہوا کہ جب مجھے شادی کرنے کا موقع ملا تو میں ان تمام باتوں کو مجھے اچھی طرح وہ ذہن نشین تھیں، اور اس سے مجھے بڑی ہی برکت ملی. اور میں ایک ہیلدی میرج لائف کے اندر آج بھی زندگی گزار رہا ہوں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب میں نے اس تعلیم کو حاصل کیا، میں نے اس انسٹرکشنز کو جو خدا کے خادم کے وسیلے سے مجھے ملی تھیں، میں نے ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی شادی کا آغاز کیا. سو آئی جسٹ وانٹ یو ٹو جسٹ ٹیک کیئر آف دیز تھنگس. ہمیں ان چیزوں کا بڑا محتاط ہو کر سیکھنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ شادی کا جو خالق ہے وہ خدا ہے. شادی کا خالق جو ہے وہ خدا ہے. شادی کو بنانے والا خدا ہے. آج ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے، کیوس ہے، اور جو زندگی ہے وہ بہت فاسٹ ہے. ہر روز صبح سے شام ہم کام کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، سٹڈی کرتے ہیں. بے شمار ہمارے زندگی کے اندر کام ہیں جن کے اندر ہم گم ہو جاتے ہیں، اور ہمیں خدا کے کلام کی اہم باتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ان تمام برکتوں کو کھو دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے خدا نے مقرر کی ہے. تو گاڈلی میرج کے اندر، یعنی خدا داد شادی کے اندر، جو 5 بنیادی اصولوں کو سیکھنا بڑا ضروری ہے. نمبر 1 کیا ہے کہ جو شادی شدہ زندگی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ مسیح کے اوپر ہونی چاہیے. آج کل پرسوں ایک وقت آئے گا جب آپ کی عمر جو ہے وہ اس لائق ہوگی کہ آپ شادی کروائیں، یا آپ کے والدین جو ہیں وہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی شادی جو ہے اس کے لیے
رشتہ تلاش کرنے کے لیے اچھا لڑکا یا اچھی لڑکی یا اچھے خاندان کے اندر وہ سوچیں گے. سب سے پہلے بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے. ایک مضبوط شادی کا سب سے اہم عنصر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو مرکز بنانا ہے. مرکز بنانا ہے. دنیا ہمارا مرکز نہیں ہے، شکل و صورت ہمارا مرکز نہیں ہے، خوبصورتی ہمارا مرکز نہیں ہے، اچھا لباس، دولت یا کوئی اچھا رتبہ ہمارا مرکز نہیں ہے، یا دنیا کی اور چیزیں ہمارا مرکز نہیں ہے، بلکہ ہمارا سینٹرل پوائنٹ جو ہے یا مرکز جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہونا چاہیے. اور یہی بنیادی اصول ہے. یہ صرف دو لوگوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا نہیں ہے، اور یہ دو لوگوں کا خدا سے محبت کرنا ہے. کلام مقدس میں اگر آپ دیکھیں 2 کرنتھیوں 6 باب اس کی 14ویں آیت میں، اور وہاں لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول ہے، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت ہے. آج جو ہے ہمارے نوجوان بچے جو ہیں، اکثر اوقات ہمیں سننے کو ملتا ہے فلاں بیٹی نے غیر قوم میں شادی کر لی ہے، فلاں بیٹے نے غیر قوم کے اندر کسی لڑکی کو تلاش کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری ایسے لوگوں کی طرف سے ہمیں پرپوزل آتے ہیں جو غیر قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور اکثر ہمیں ہمارے ایمان کے اوپر ایک بڑا ہی دھچکا لگتا ہے. اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ہمیں بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوے میں نہیں جتنا. ناہموار کیا ہوتا ہے؟ ان ایون یوک ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر گاڑی کا ایک پہیا جو ہے وہ موٹر سائیکل کا ہو اور ایک پہیا جو ہے وہ سائیکل کا ہو تو کیا گاڑی چل سکتی ہے؟ بتائیں. اگر ایک پہیا جو ہے وہ ٹریکٹر کا لگا دیں اور دوسرا پہیا آپ سائیکل کا لگا دیں تو کیا گاڑی چلے گی؟ دیٹ مینس کہ ان ایون یوک ہے، ایک ناہموار جوا ہے جس کے ساتھ آپ زندگی کو جینے کا تصور نہیں کر سکتے. لہذا ضروری ہے کہ جب بھی آپ شادی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو دعا کریں. دعا کریں. کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بڑوں کے یا والدین کے اختیار میں ہوتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے لائف پارٹنر کے لیے دعا کرنی ہے. بہت کم لوگ دعا کرتے ہیں. ہم اپنی چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جابز کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے نوجوان بچے ہیں جو اپنے لائف پارٹنر کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جب شادی شدہ زندگی میں جائیں گے تو آج کی محنت جو ہے ہمیں کامیاب کرے گی. کیوں بار بار والدین اکثر اوقات بیٹوں کے اوپر یا بیٹیوں کے اوپر زور دیتے ہیں کہ کل جب آپ اپنی میرڈ لائف کے اندر جائیں گے، اپنے گھر والے ہوں گے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، تو تب جو ہے آپ ان تمام چیزوں کو کس طرح سے مینیج کریں گے. یہ پریکٹیکل ہے میرے عزیز، یہ پریکٹیکل ہے. بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کوئی بھی میل نہیں ہے. میل جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسے لوگوں میں ہے. میل جو ہے ایک جیسی چیزوں کے اندر ہے. میل جو ہے وہ ایمانداروں کے ساتھ ایمانداری کا میل ہے، خدا کے لوگوں کے ساتھ خدا کے لوگوں کا میل ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کا خاص خیال رکھیں. خدا کا کلام وائس کی کتاب 4 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو 2 اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. شادی میں تیسری تار خدا ہے میرے عزیزو، جو رشتے کو ناقابل یقین حد تک مضبوط کرتی ہے. جب آپ خدا کو شامل کرتے ہیں تو اس میں آپ کی شادی شدہ زندگی کامیاب ہوتی ہے. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں آج نوجوان جو ہیں بچے، وہ دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں،
دنیا داری میں بھاگ رہے ہیں. آپ دیکھیں نوجوان بچوں کو، آپ ان کا انالیسس کر کے دیکھیں. بہت سارے نوجوان بچے جو ہیں ان کا دھیان جو ہے خدا کی طرف نہیں ہے، کلام کی طرف نہیں ہے، کلام مقدس کی طرف نہیں ہے، چرچ کی طرف نہیں ہے. وہ اگر چرچ بھی آتے ہیں تو ان کا فوکس جو ہے وہ خدا کی طرف نہیں ہے، کلام کی طرف نہیں ہے. ان کا فوکس جو ہے وہ کسی اور طرف ہے، ان کا دھیان کسی اور طرف لگا ہوا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے میرے عزیزو؟ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو مرکز بنانا ہے. ہاللیلویا. اکثر اوقات یہ لفظ جو ہے جب یسوع مسیح کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہم ہزاروں دفعہ سن سکے ہیں، بھائی سب کو نئی گال سناؤ. مجھے یہ بتائیں کہ نئی بات کون سی ہے؟ بائبل جو ہے یہ 2000 سال پرانی کتاب ہے، آج بھی وہ اسی طرح ہی ہے. خداوند یسوع مسیح کو ہم پچھلے 2000 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، آج بھی ہم سن رہے ہیں. خدا جو ہے وہ صدیوں سے، ازل سے، ابد سے وہ موجود ہے، آج بھی وہ موجود ہے. لا تبدیل خدا ہے. آج بھی ہم خدا ہی کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج بھی ہم خدا کے تعلق سے سیکھ نہیں پائے ہیں جتنا ہمیں سیکھنا چاہیے. مسیح کو مرکز بنانا نمبر 1 ہمارا بنیادی ستون ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنی شادی شدہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک خاندان کا اگر ہم ماڈل دیکھیں تو سب سے اوپر خداوند یسوع مسیح ہمیں نظر آتا ہے، یعنی خدا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ میاں بیوی ہیں، اور اس کے بعد بچے ہیں. یہ ایک فارمیشن ہے جس کو خدا کی طرف سے بنایا گیا ہے. یہی ہے خاندان کا وہ فارمیشن جو خدا نے مقرر کیا ہے. ہاللیلویا. نمبر 2 جو بنیادی عنصر ہمیں یاد رہنا چاہیے وہ ہے غیر مشروط محبت اور باہمی احترام. تو یہ غیر مشروط محبت جو ہے یہ شادی شدہ زندگی میں بہت ضروری ہے. جب بھی آپ شادی شدہ زندگی میں داخل ہوتے ہیں، جب بھی آپ نوجوانی سے ہٹ کر آپ ایک پریکٹیکل لائف کے اندر آتے ہیں تو ہماری چیخیں نکلتی ہیں. اس وقت ہم زور زور سے روتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل میں ہماری پریکٹیکل لائف تو بڑی ڈیفیکلٹ لائف ہے. ہم تو اپنے ماں باپ کے گھر میں غیر ذمہ دار تھے، بالکل بچوں کی مانند ہم حرکتیں کرتے تھے. بڑے ہونے کے باوجود بھی ہمیں نالج نہیں تھا چیزوں کا. لیکن جب ہمیں اپنی عملی زندگی میں اترنا پڑا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایکسپوجر نہیں ہے، ہمارا تجربہ نہیں ہے، ہماری چیزوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، اور ہمارے والدین نے ہمیں ان چیزوں کے تعلق سے سکھایا ہی نہیں ہے. So this is very important to learn that کہ غیر مشروط یعنی ایسی محبت جس کے اندر کوئی شرط عائد نہیں ہے، یہ ہمارے شریک حیات کے ساتھ ایسی محبت ہم نے کرنی ہے. کل جب ہماری شادی ہوگی تو ہمیں وہ والی محبت کا ثبوت نہیں دینا ہے جو رومانوی محبت دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں. ایک فینٹسی لو ہے، ایک ایسی محبت جس کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے، ایک ایسی محبت جو ڈراموں میں، فلموں میں یا دنیا کے اندر ایک محبت ہے. ایسی محبت کا ذکر نہیں. یہ ایک غیر مشروط محبت ہے. اور کلام کیا کہتا ہے؟ دنیا میں محبت ایک بہت ہی مختلف محبت ہے، اور اس کی تعریف جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن بائبل کی محبت جو ہے اس کے اندر ایک ایسی محبت کا ذکر ہے جس کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں ہے. یہ غیر مشروط محبت ہے.
इफिसियों के खत के अंदर अगर आप देखें 5वां बाब उसकी 25वीं आयत में, और मालिक है, आए शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। और 33वीं आयत में लिखा है, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे, बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। आज जब हम बैसियत खादम लोगों के घरों में बेशुमार मसाइल को देखते और सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें हैरान होते हैं, हम लोगों के मसाइल को सुन के हम परेशान होते हैं। और हमारा ये सवाल होता है कि क्या जब आपकी शादी हुई थी तो क्या आपने अपने आप को देखा था? क्या आपने इन चीज़ों का तजर्बा किया था? क्या आपको पता था कि ये चीज़ें ऐसे होने वाली हैं? अक्सर औकात हमें चीज़ों का नॉलेज ही नहीं होता, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। तो मोहब्बत जो है ये एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है। जब आप के अंदर एक ऐसी मोहब्बत पैदा नहीं होती है जिसमें आप अपनी बीवी या अपने खावंद के साथ या होने वाले खावंद या होने वाली बीवी के साथ खुदादाद मोहब्बत का अपने अंदर इजरा कर सकें, उसको स्टार्ट करें, तो उससे क्या होता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तबाह हो जाती है। और खुदा के कलाम में मोहब्बत के ताल्लुक से करंथस की कलीसिया का नाम पहला ख़त जो पालूस ने लिखा उसका 13वां बाब अगर हम देखें तो वहाँ मोहब्बत की तारीफ बड़ी खूबसूरती से की गई है। माने क्या है कि मोहब्बत साबर है, मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती है, मोहब्बत शेखी नहीं मारती है, वो फूलती नहीं है, ना ज़ेबा काम नहीं करती है, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं है, बदगमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ का यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। बड़ा मुश्किल काम है। और कई दफ़ा हम सोचते हैं कि भाई साहब जब हम इस वक्त नौजवानी में हैं तो भाई साहब ये आप हमें क्यों सिखा रहे हैं? मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि आपका कल जो है वो दुरुस्त हो। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि आपकी बुनियाद जो है वो बन जाए, आपकी फाउंडेशन ऐसी हो कि आप जब अपनी अमली जिंदगी में जाते हैं, जब आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी में एक मिसाली वालिदैन साबित हो। हालेलुया। और जब आपके अंदर एक खुदादाद मोहब्बत होगी अपने खावंद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ो कारब के लिए, मोहब्बत के ताल्लुक से बाइबल जो है उसकी तारीफ कर रही है कि मोहब्बत साबर है, उसके अंदर सब्र है, उसके अंदर पेशेंस है, वो सब चीज़ों की बर्दाश्त कर रही है, वो हसद नहीं कर रही है, वो शेखी नहीं मार रही है, वो फूल नहीं रही है, वो नाजेबा हरकतें नहीं कर रही है। ये मोहब्बत। और बाइबल मुकद्दस जो है वो मोहब्बत के ताल्लुक से कह रही है कि बदकारी से वो खुश नहीं होती है, नाराज़गी से खुश नहीं हो रही है। आज हम जो हैं जब शादीशुदा जिंदगी में दाखिल होते हैं तो हमारी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। अक्सर औकात जब नौजवान लड़कों की शादी होती है तो वो कहते हैं लो जी साड़ी बुढ़ी आएगी, साढ़े लिए खाने बनाएगी, साढ़े लिए रोटियां बनाएगी, हम ऐसे कपड़े फेंकेंगे वो कपड़े संभालेगी, वो हर रोज़ कपड़े धोएगी जनाब सुबह तो शाम तक। मैं कहना मज़े ही मज़े होंगे, हम जाएंगे और हम जनाब बादशाहों की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये हमारी सोच है। और ऐसे ही लड़कियों की सोच है, जब वो शादी के लिए तैयार होती है तो हम वो ये सोचती हैं कि बस जब मैंने शादी करवानी है तो मेरे हाथों में पैसा ही पैसा होना है।
اتنا پیسہ ہونا ہے کہ میں نے صبح شام شاپنگ ہی کرتے رہنا ہے، میں نے صبح بھی یہ جان لینا ہے، رات کو بھی شام کو بھی میں جو سوچوں گی میرے پاس ہوگا. سو ایوری باڈی از تھنکنگ اے رانگ تھاٹس. جب ہم رانگ ایموشنس کے ساتھ، رانگ تھاٹس کے ساتھ، رانگ موٹیوز کے ساتھ، غلط اور بالکل نازیبا سوچوں کے ساتھ جب ایک پریکٹیکل میرج لائف کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اکثر اوقات ایسے جوڑوں کا حال بہت برا میں نے دیکھا، بیکاز انہوں نے خدا کی محبت کو سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے محبت کی تعریف کو سمجھا ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جب شادی کروانے والا ہوں یا شادی کروانے والی ہوں یا شادی شدہ زندگی میں داخل ہونا ہے تو اس کے اندر تو مہربانی بہت زیادہ ہے، اس کے اندر صبر بہت زیادہ ہے، اس کے اندر مجھے حسد نہیں کرنا ہے، اس کے اندر مجھے شیخی نہیں مارنی ہے، نازیبا حرکتیں نہیں ہیں، بدگمانی نہیں ہے، بدکاری نہیں ہے، ناراستی نہیں ہے. اس کے اندر تو امید ہے، اس کے اندر تو برداشت ہے، اس کے اندر تو صبر ہے. اور یہ ساری چیزیں شادی شدہ زندگی دی. آپ اکثر سوچتے ہیں کہ بھائی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی نہ ہی کرو تو چنگا ہے نہیں؟ لیکن الٹیمیٹلی ایک دن آپ کی شادی ہونی ہے. سو یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ انف. آپ نے اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، آپ نے بنیاد کو سمجھنا ہے، آپ نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا ہے کہ اس نے اپنی دلہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے خداوند یسوع مسیح نے محبت کا کیا نمونہ پیش کیا ہے. ہاللیلویا. کون سا نمونہ ہمیں دیا گیا ہے؟ ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح ایک مثال ہے. شوہروں کے لیے بہت سارے قوانین ہیں، بیویوں کے لیے بہت سارے قوانین ہیں، اور آپ نے جب اس مقدس رشتے کے اندر اپنے آپ کو رکھنا ہے تو آپ نے کیسا بیہیو کرنا ہے یہ آج ہم سیکھ رہے ہیں. واٹ ول بی مائی بیہیویئر. نمبر 3، شادی شدہ زندگی جو ہے وہ یہ زندگی بھر کا عہد ہے. اے سوچ لو کہ یہ کانٹریکٹ جڑا نا ہے تسی لائف ٹائم کانٹریکٹ کر رہے. پادری کے پاس جب آپ آتے ہیں تو یہ آپ عہد کرتے ہیں کہ میں دکھ سکھ نال ہی رہاں گی تاڑے، میں جتھے تسی رکھو گے میں اتھے ہی رہاں گی، جہاں آپ نے مجھے رکھنا ہے، جو کھانا آپ کھائیں گے وہی میں کھاؤں. So we have a lot of good example of in the Bible. ہم بوئز کو دیکھتے ہیں، روت کو دیکھتے ہیں. روت نے اپنی ساس نومی سے کیا کہا آپ کو یاد ہے؟ نومی سے کیا کہا؟ تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے، جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، جو تو کھائے گی میں بھی وہی کھاؤں گی. I will be with you. میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی. ایک بڑی اگزامپلز ہمیں ملتی ہیں. سو شادی کے بارے میں سوچنا خوبصورت بات ہے، لیکن شادی کو نبھانا ایک ٹف کام ہے، ایک چیلنج ہو سکتا ہے. بیکاز دس از اے لائف ٹائم کانٹریکٹ between you and your husband and your wife and in between God. خدا آپ کے درمیان کھڑا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کیسی آپ اپنی شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں. تو خدا کی نظر میں شادی ایک معاہدہ ہے، کانٹریکٹ، ایک ایسا جس کے اندر آپ خدا کو شامل کرتے ہیں، ایک میثاق ہے، اور خدا کے سامنے کیا گیا ایک مقدس اور پابند وعدہ ہے. ہاللیلویا. بائبل مقدس کے اندر اگر آپ دیکھیں ملاکی کی کتاب
दूसरा बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावन इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूं और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवकूफ़ी ना करो, बेवकूफ़ी ना करो। हमारे पास जब लोग आते हैं, भाई साहब दुआ करें, मेरी बीवी, मेरा खामन फलां हरकतें कर रहे हैं, वो फलां काम कर रहे हैं, हम आपस में खुश नहीं हैं, झगड़ा है, हमारे घर में फसाद है, हर वक्त हर रोज हम आपस में सुलह नहीं कर पा रहे हैं, और अल्टीमेटली वो तलाक की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। उनकी बुनियाद नहीं थी, उन्होंने समझा ही नहीं था कि शादी करवाने का मकसद क्या है। जब आप एक लड़की को प्रपोज करते हैं या लड़की वाले आपके घर में आकर आपके रिश्ते के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, सो थिंक अबाउट दैट कि आप जो है एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। आप उसके अंदर कभी भी इससे जुदा नहीं हो सकते। हालेलुया। तो बाइबल जो है वो अगर सेपरेशन, तलाक, डाइवोर्स के ताल्लुक से सख्त कलाम कर रही है, इसका मतलब यह है कि शादी एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट, एक मोहब्बत का ऐसा नमूना है जिसमें ना छोड़ने वाला जो है एक मोहब्बत है। उसमें तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि आप अपनी बीवी से जुदा हो या बीवी अपने खावंद से जुदा हो, यह तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हालात दुनिया में, जिंदगी में जैसे भी क्यों ना हो, उतार चढ़ाव आते हैं, बीमारी आती है, कमजोरी आती है, बेरोजगारी आती है, कभी पैसे की कमी है, कभी हालात ऊपर भी हैं, कभी नीचे भी हैं, लेकिन इन तमाम हालात के अंदर बीवी और खावंद आपस में एक ही रहते हैं। कई ऐसे जोड़े मैंने देखे हैं उनकी औलाद नहीं है, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी औलाद नहीं है, लेकिन खावंद इस बात से अपनी बीवी को तलाक देने के लिए तैयार है कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ये औलाद पैदा नहीं कर पाती है। सो दिस इज नॉट अ फेयर, ये एक अच्छा असूल नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर आपने खुदा के हुजूर खुदा से ये वादा किया है कि मैं अपनी बीवी से जुदा नहीं होऊंगा और ना ही बीवी अपने खावंद से जुदा होगी। सो वंस you are going to marry with some girl or girls, some boys, you have to think about that कि आप एक लाइफ टाइम एक बाउंड के अंदर जाने वाले हैं और खुदा आपको ब्लेस करने वाला है। खुदा के कलाम में मत्ती 19:6 के अंदर लिखा है, बस वो जो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। सो नंबर 4 हम देखते हैं हेल्दी कम्युनिकेशन जो है, सेहतमंद बातचीत तनाज़ात का हल है। और हर रिश्ते में इख्तलाफ होंगे, एक सेहतमंद शादी की जो की है, जो कुलीद है, वो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर है। खुदा के कलाम में इफिसियों 4 बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत में लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे, अबलीस को मौका ना दो। अबलीस को मौका, जब आप शादी करवा लेते हैं उसके बाद वापसी के रास्ते आपके बंद हो जाते हैं। देयर इज नो वे बैक। तो अब आपने आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए, खावंद के साथ बीवी और बीवी के साथ खावंद। अच्छी खूबसूरत बातचीत,
تاکہ آپ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اور ایک اچھا شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کی تمام تر باتوں کو جانتا ہے، اور بیوی اپنے خاوند کے کردار سے، اخلاق سے واقف ہے۔ وہ کیونکہ آپ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے اسٹڈی کر، آپ نے اچھی طرح سے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی نیچر کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کی بری عادتیں کون سی ہیں، اچھی عادتیں کون سی ہیں، وہ کون سی عادتیں ہیں جو ہماری ایک دوسرے سے میچ کرتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہے، اور کلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا، ہمیں تفرقے نہیں ڈالنے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے، احسن، خوبصورت ماحول میں زندگی گزارنی ہے، ابلیس کو موقع نہیں دینا۔ اور کلام کہتا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں کے لیے فضل ہو، سننے والوں کے لیے فضل ہو۔ جب باتوں کا ذکر آتا ہے تو اکثر بہنوں کی بات مجھے اکثر آ جاتی ہے، کیونکہ گلنا زیادہ ہونا دے منہ چ ہوندی ہے، ایسے ہی ہے۔ جب باتوں کا، زبان کا ذکر آتا ہے تو اکثر عورت جو ہے وہ زبان میں، باتوں میں مرد سے زیادہ تیز بھی ہے، کیونکہ اس کے پاس زیادہ ذہانت ہے۔ خدا نے اس کو مددگار کے طور پہ بنا کے، وائی خدا نے مددگار بنا کے دیا، کیونکہ مددگار اس لیے بنایا کہ جب بھی کوئی چیز بھولے تھے بڑھی یاد کرا دے، بھی تانوں پتا سی وہ تانوں یاد نہیں آیا۔ God has given the extraordinary sense in a woman۔ کیونکہ خدا نے اس کو بنایا ہی سپر فاسٹ ہے، سپر فاسٹ بنایا۔ کیونکہ مددگار تو وہی ہو سکتا ہے نا جو اس سے آگے چلے۔ کیا خیال ہے؟ ابھی دسو، مددگار اکثر ہم مدد لیتے ہیں، کس شخص سے مدد لی جاتی؟ جو آپ سے زوراور ہو کہ یار میری مدد کرو بھائی، تو آپ سے کوئی زوراور ہوگا تو آپ کی مدد کرے گا۔ سو خدا نے ایک ہیلپر بنایا، اور ہیلپ میٹ مینس اے ویمن، خدا نے آدم کے لیے تیار کی کہ جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہوگی، آدم کہے گا مینوں دس، بھی انہیں کہنا لو جی اے جی میں تانوں دسنا، یہ مشورہ میں دینا چاہتا۔ سو اٹ مینس کہ یو ہیو ٹو کنسلٹ یور وائف۔ دیٹ مینس کہ آپ نے ہر معاملے کے اندر ٹرانسپیرنسی رکھنی ہے، ہر معاملے کے اندر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی خاوند کے ساتھ ہر چیز کے اندر ایک مشاورت کے ساتھ، احسن طریقے سے، محبت کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ گندی باتیں نہیں کرنی ہے، غلاظت سے بھری ہوئی باتیں نہیں ہیں، فضول باتیں نہیں ہیں، بے ایمانی کی باتیں نہیں ہیں۔ آپ نے ایسی باتیں نہیں کرنی جس میں جھگڑا اور فساد پیدا ہو رہا ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں جو نفرت انگیز ہیں، ڈپریشن سے بھری ہیں، خوف سے بھری ہوئی ہیں، جو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہے، ڈیگریڈ کرنے والی باتیں ہیں۔ کیونکہ اگر ایک مددگار ہی آپ کو دشمن بن جائے تو پھر تانوں کتھوں مدد ملے گی؟ دسو بھئی، ایک مددگار ہی تہاڈا دشمن بن جائے، دیٹ مینس کہ آپ کے گھر کے اندر ایک آٹو امیون ڈیزیز پیدا ہو گئی ہے، ایک ایسی ڈیزیز جو آپ کے گھر کے اندر سے ہی سارے گھر کو تباہ کر رہی ہے۔ سو خدا نے عورت کے اندر ایک بڑی ہی برکت رکھی ہے، اس لیے خدا نے اس بلیسنگ کو رکھا ہے تاکہ آپ دونوں مل کر اپنے گھر کو سنوار سکیں۔ تو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، اور اکثر میں نوجوانوں کے لیے یہ میسج نہیں دیتا، لیکن مجھے خدا کے پاک روح نے کہا کہ ناؤ یو ہیو ٹو اسٹارٹ بگننگ ود دا فاؤنڈیشن۔ بنیاد کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ سو خدا کے کلام میں یعقوب پہلا باب 19 آیت میں لکھا ہے، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس بات پر غور کرو،
ہر ایک کو سننے میں جلدی یعنی تیز اور بولنے میں دھیما، اور غصے میں کیا؟ دھیما ہونا چاہیے۔ تو گھر کے اندر جو شادی شدہ زندگی ہے اس کے اندر بھی آپ نے ایک دوسرے کی بات کو پہلے سننا ہے، یعنی کہ آندیاں ہی تسی اپنی گل کر دینی، وہ پہلے سنو، وہ بھائی سنو تو صحیح کی گل کی۔ اکثر ہماری بہنوں کی عادت ہے جو ہی خاون گھر میں آتا ہے انہوں نے 120 دی سپیڈ نہ ساریاں چیزاں سنا دینی ہے، بھی اج اے بھی ہویا، بھی وہ اج مینوں اے بنیا، انہیں یہ نہیں سننا کہ بندے دی کنڈیشن کی ہے، وہ دی حالت کی ہے، وہ دی طبیعت کی ہے، اس کا کیا حال ہے۔ سو یو ہیو ٹو لسن فرسٹ۔ آپ نے سننے میں تیز ہے، سننے میں تیز، بولنے میں بھی سست ہونا ہے، آپ نے تھوڑا سا ویری سینسٹیولی آپ نے بولنا ہے کہ جو کچھ میں بول رہی ہوں یا جو کچھ میں بول رہا ہوں کیا اس کا اثر میری بیوی یا میرے خاوند کے اوپر نیگیٹو تو نہیں ہوگا، میرے گھر کے اندر اس کا اثر کیا ہوگا۔ غصہ کرنے میں بھی آپ نے تھوڑا دھیما ہونا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، اس سے آپ کا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ سو نمبر 5 جو ہے وہ ہے مشترکہ مقصد رکھیں اور روحانی قربت میں جائیں۔ ایک عظیم شادی صرف ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خدا کی خدمت کرنے کے بارے میں ہے میرے عزیزو۔ یہ ایک مشترکہ مشن ہے اور مقصد رکھنے کے بارے میں ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ شادی کروا لیتے ہیں یا کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اصل میں آپ ایک خادم بننے والے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں آپ خادم بنیں گے۔ ڈونٹ تھنک اباؤٹ کہ بھئی شادی ہو گئی تو میں جناب ہوں ہر چیز مجھے پلیٹ میں ملے گی، نہیں، یو ہیو ٹو اسٹرگل اے لاٹ، آپ نے محنت کرنی ہے۔ مشترکہ مشن آپ دونوں کا ہے۔ اور مشن کیا ہے؟ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو ان کو کیا کہا؟ بڑھو پھلو، زمین کو معمور محکوم کرو۔ What does it mean؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑھنے اور پھلنے کا کیا مطلب ہے؟ زمین کو معمور و محکوم کرنے کا کیا مطلب اور مقصد ہے؟ دیٹ مینس کہ جب تم شادی شدہ ہو جاؤ گے، تم اکٹھے رہو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم خدا کی بادشاہت کو بڑھاؤ، ایسی اولاد کو پیدا کرو جس سے تمہارے بچے خدا کے ساتھ مضبوط رشتے میں بڑھیں۔ ایسی اولاد کو پیدا کرو، اور خدا نے انسان کے لیے یہ مشن رکھا ہے تاکہ وہ ایک مشترکہ مقصد کے ساتھ خدا کے ساتھ روحانی قربت اختیار کر کے آگے بڑھ سکے۔ ہاللیلویا، یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ آپ دیکھیں خدا کے کلام کے اندر بہت ساری شادیوں کا ذکر ہے۔ ابراہم اور سارہ ایک خوبصورت شادی شدہ جوڑا ہمیں نظر آتا ہے۔ خدا نے ابراہم کو ایک بیٹا دیا جس کا وعدہ اس نے 75 ایئرز کا جب ابراہم تھا تب خدا نے اس کو کہا کہ میں تجھے ایک بیٹا دوں گا، اور جب وہ 100 سال کا ہوا تو وہ بیٹا پیدا ہوا، اور جب اسحاق بڑا ہوا تو خدا نے کہا کہ تو اسے میرے لیے قربان کر دے۔ آپ دیکھیں کہ ایک خوبصورت بنیاد رکھنے والا شخص، ایمان کی بنیاد رکھنے والا شخص اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کرتا ہے اور وہ سیکریفائس کر رہا ہے، ہر چیز کے لیے وہ تیار ہے خدا کو دینے کے لیے۔ So we have seen that کہ کس طرح سے خدا نے ابراہم اور سارہ کو برکت بخشی۔ اسحاق اور ربیکہ کی تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کے لیے جب شادی کے لیے اس کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے ابراہم نے اپنے نوکر کو بھیجا تو اس کو کہا کہ تو میرے بیٹے کے لیے ایک لڑکی تلاش کر کے لا، میرے ناطے داروں میں جانا اور وہاں سے لڑکی کو لے کر آنا۔
اور اس کے پاس ایک نقشہ تھا کہ کیسی لڑکی ہونی چاہیے. جو ابراہم نے اس کو بتایا تھا وہی کانسیپٹ لے کر وہ گیا ایک لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے. اسحاق نہیں جا رہا، نہ اسحاق کو نالج ہے. اسحاق اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہے. وہ اپنے باپ کی پسند کے اوپر اس نے ایگری کیا ہے. وہ جلد باز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسا لالچ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تجسس نہیں ہے، اس کے اندر کوئی لڑکی تلاش کرنے کے لیے کوئی جلد بازی نظر نہیں آ رہی. وہ تو اپنے باپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اس کے باپ نے اپنے نوکر کو یہ کہا کہ جا اس کے لیے بیوی تلاش کر کے لا اور اس کا کریکٹر دیکھیں. اس کا کریکٹر اس نے بتایا اور اس نے کہا کہ جو عورت نہ صرف مجھے پانی پلائے گی بلکہ میرے اونٹوں کو بھی پانی پلائے گی، میں اس کو اپنے مالک ابراہم کے بیٹے کے لیے لے کر جاؤں گا. Look at the status. اور ہم اکثر اوقات دنیا کی لالچ کے اندر چیزوں کے لیے خوبصورتی کے اوپر، چہرے کے اوپر، رنگ اور نسل کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ شادیوں کے اندر جاتے ہیں اور پھر ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم خدا کی بنیاد نہیں رکھتے. خدا پرستی کا کوئی ایلیمنٹ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم نے اس سارے لیکچر کے اندر 5 بنیادی اصولوں کو سیکھا ہے.